بھلائیوں کا کمبینیشن کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی فرماتے ہیں، اے عزیز تجھے جاننا چاہیے کہ تقوی ایک نایاب خزانہ ہے۔ اگر تم اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے۔ یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اور وہ تقوی کیسے ملے گا؟ وہ روزے سے ملتا ہے۔ اگر بندہ صحیح معنوں میں روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ وہ تقوی اختیار کر لے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، ایکچولی رمضان کو نئی زندگی پانے کا مہینہ قرار دیا گیا۔ یہ بڑی کمال کی بات سنیے گا، شاید آپ کو حیرانی ہوگی کہ صوفیہ کرام کے مطابق انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان، صوفیہ کرام کہتے ہیں 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلی ولادت تو وہ مشہور ہے جب ہم دنیا میں آئے، کوئی 30 سال پہلے آیا، کوئی 40 سال، ڈیٹ آف برتھ ڈے بناتے نا، وہ تو پہلی ولادت ہے۔ فرمایا دوسری ولادت وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ دل کی پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے، جب بندہ باطنی بیماریوں سے، حرص، لالچ، ہوس، دنیا کی محبت، تکبر، خود پسندی سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، یہ اس کی دوسری ولادت ہوتی ہے۔ یعنی زندگی میں ایک موقع ملتا ہے بدلنے کا، ٹرن اراؤنڈ ہونے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، سچی توبہ کرنے کا۔ ایک بار پھر رمضان آ رہا ہے، آؤ دوبارہ جی لیتے ہیں، آؤ دوبارہ بدل جاتے ہیں، آؤ اپنے رب سے دوستی کر لیتے ہیں۔ جو زندگی گزری ہمیں سب کو معلوم ہے کیسی گزری، کیوں نہ یہ رمضان اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ بنا دیں۔ اللہ نے پھر موقع دے دیا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس بات کو اس طرح سمجھیے، ایک بزرگ بڑی عمر کے تھے، ان کی عمر 60 یا 70 سال تھی، بال بھی سفید تھے۔ کسی نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتے 4 سال۔ کہ حضور کیوں مذاق کر رہے ہیں، اتنی بڑی عمر ہے، آپ کے تو اپنے پوتے پوتیاں ہوں گی، آپ کہہ رہے ہیں 4 سال عمر ہے۔ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ عمر تو بہت زیادہ ہے، بس توبہ کیے ہوئے 4 سال ہی ہوئے ہیں، اللہ سے دوستی کیے ہوئے 4 ہی سال ہوئے ہیں، باقی زندگی تو کھیلوں میں، گناہوں میں گزار دی ہے۔ اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنور جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، پتہ نہیں ہم کب بدلیں گے، کب وہ زندگی پھر حاصل کریں گے، ورنہ زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے یار کہ زندگی بڑھ رہی ہے، ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں، نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ کبھی سوچے تو صحیح، کوئی بیلنس شیٹ تو بناؤ کہ ہر گزرنے والا دن ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ جو برتھ ڈے پر خوشی بناتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، میں نہیں کہتا ناجائز ہے، لیکن جس کی 20 سال کا ہو گیا، 25 سال، 30 سال، آپ سمجھ رہے ہیں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں، ایک زندگی کا سال کم ہو رہا ہے، ہر گزرنے والا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ عقل کیا کہتی ہے کہ جو قبر کے جتنا قریب ہوتا جائے اسے نیکیاں اور بڑھانی چاہیے، مگر ہمارا تو ماجرا ہی الگ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نہ تمہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ، روز جرم، روز گناہ، روز خطائیں، ہمارا بنے گا کیا؟ تو کتنی کمال کی بات اس بزرگ نے کہی کہ میری عمر تو 4 سال ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی زندگی تو میں شمار ہی نہیں کرتا ہوں، توبہ کی ہے، نمازیں شروع کر دی ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام شروع کیے، یہی میری اصل زندگی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، یعنی جو بندہ 2 مرتبہ پیدا نہیں ہوتا وہ آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ دوسری زندگی کب ملی تمہیں؟ توبہ کے بعد والی زندگی، اللہ سے دوستی والی زندگی۔ اے شراب پینے والو، اے نماز قضا کرنے والو، اے حرام کام کرنے والو، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والو، اے چوری کرنے والو، اے ڈاکہ ڈالنے والو، اے ماں باپ کو ستانے والو، کب تک گناہ کرو گے؟ آؤ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں ہمیں رب سے دوستی کرنی ہے، جس مہینے میں ہمارے دشمن، ارے ہمیں بہکاتا کون ہے؟ ابلیس نا، شیطان۔ اسی شیطان کو تو رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے۔ کتنا ہمارے لیے کام آسان ہو گیا، بہکانے والا ہی بند ہے۔ اب تو توبہ کر لو، اب تو رب سے دوستی کر لو، اب تو اپنی لائف کو ریوائیو کر کے نشاط ثانیہ، ایک نئی زندگی حاصل کر لو کہ چلو اس رمضان سے پہلے والی زندگی دوسری،
اور اب زندگی الگ ہے، اب اللہ کی رضا والی زندگی، اب سجدوں والی، اب نماز والی، اب حلال والی زندگی ہوگی۔ آپ نے 2 صحابی کے واقعات سنے، 1 سال زندہ رہے زیادہ، وہ شہید سے آگے بڑھ گئے کیونکہ وہ 1 سال انہوں نے سجدوں میں، نمازوں میں، روزوں میں گزارا۔ ہمارا ہر سال ہمارے نہ جانے کتنے گناہوں میں اضافہ کرتا ہوگا، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے۔ کاش اب زندگی کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حدیث پاک میں فرمایا ان لکل شیء بابا وان باب العبادۃ الصیام، بے شک ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے اور روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہم روزے کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے، ہم نے روزے کا نام بس بھوکا پیاسا رہنے کو سمجھ لیا ہے۔ لوگ جناب ہمارے یہاں تو ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، بات آپ کو عجیب لگے گی، میں بہت چھوٹا تھا، ہمارے علاقے میں جب لوگ ساری رات جاگتے ہیں تو ایک صاحب کے بارے میں کسی نے عذرائے مذاق کہا کہ یہ صاحب بھونپو تو بھونپو روزہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون سا روزہ ہوتا ہے؟ ہم جب چھوٹے تھے اب تو پتہ نہیں وہ سائرن بجتے ہیں، بھونپو کہتے تھے اس کو، سحری کا سائرن تو افطار کا سائرن۔ میں نے کہا یہ کون سا روزہ ہے؟ کہ ساری رات جاگتے ہیں، سحری کر کے سو جاتے ہیں اور اب افطار میں جا کے اٹھتے ہیں، تو نہ ظہر پڑی نہ عصر پڑی، مغرب کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ کون سا روزہ ہے؟ صرف کیا بھوکا پیاسا ہی رہنا ہے؟ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں لوگ، موبائل پہ گیمز چل رہی ہیں، میوزک چل رہا ہے، ہم کیوں رمضان کی نہیں سمجھ رہے؟ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ دیکھو یہ کیسے بندے کو پلٹا دیتا ہے اگر صدق کے دل کے ساتھ روزہ رکھا جائے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی کا واقعہ سنیے گا، کہتے ہیں اپنی زندگی کا ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کیا آپ نے۔ ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ میں ملک شام جا رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ راستے میں اچانک ڈاکوؤں کی جماعت نے ہمارے قافلے پر اٹیک کیا اور قافلے والوں کا ساز و سامان لوٹ کر اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ جانچ پڑتال کرنے لگے، ایک شخص کے سامان سے بہت ساری شکر اور بادام نکلے، ڈاکو تو ڈاکو ہوتے ہیں، انہوں نے جناب کہا چلو مال بھی ملا اور بس کھانا بھی ملا، تو سب نے شکر اور بادام کھانا شروع کر دی، مگر میں نے دیکھا کہ ڈاکوؤں کا سردار کھا نہیں رہا کچھ۔ تو شیخ ابو بکر شبلی کہتے ہیں بھائی تم کیوں نہیں کھا رہے؟ لوٹ تو لیا ہے، سب کھا رہے، تم خاموش ہو۔ تو کہتا ہے میرا روزہ ہے۔ شیخ ابو بکر شبلی کہتے ہیں کہ ایک طرف تو لوگوں کا مال لوٹ رہے ہو، لوگوں سے پیسے لوٹ رہے ہو، اور تم روزہ بھی رکھے ہوئے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو کیا کہتے ہیں وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہ اللہ پاک سے صلح کے لیے کوئی راہ بھی تو باقی رکھنی چاہیے نا، مجھے پتا ہے میں غلط کر رہا ہوں مگر رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی راستہ تو باقی رکھوں نا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو، شیخ ابو بکر شبلی کہتے ہیں میں تو بات بھول گیا، مگر کچھ عرصے کے بعد میں نے مکہ مکرمہ میں اسی ڈاکوؤں کے سردار کو دیکھا، اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا، مجاہدات کی وجہ سے اس کا جسم کمزور پڑ چکا تھا، وہ احرام باندھے طواف کعبہ میں مصروف تھا۔ اسی حالت میں دیکھ کر مجھے ایک بار پھر حیرت ہوئی، میں نے ان سے پوچھا تم وہی نہیں جو ڈاکوؤں کے سردار تھے؟ کہتے ہاں بات یہ ہے کہ میں وہی ہوں، اور سنیے اسی روزے نے میری اللہ پاک سے صلح کروا دی ہے۔ یہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ روزہ رکھ کر جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، رمضان کی راتوں میں جو گناہ کر رہے ہیں، خدا نہ ایسا نہ کریں۔ اور آئیے گناہوں بھری زندگی سے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ کا کمال کا فرمان ہے، میں نے خود زندگی میں پہلی بار جملہ پڑھا، لیکن کیا کمال کی بات آپ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے لا تجعل یوم صومک و یوم فطرک سواء، فرماتے تمہارے روزے کا دن اور بغیر روزے کا دن ان دونوں کو ایک جیسا مت رکھو۔ بات بڑی پتے کی ہے، تم بغیر روزے کے جیسے ہوتے ہو روزے میں بھی ویسے ہی ہو۔ روزے کا دن الگ ہونا چاہیے، اس دن عبادتیں زیادہ ہونی چاہیے، اس دن گناہوں سے بدلنا ہونا چاہیے، اس دن میرے اندر اور تبدیلی آنی چاہیے۔ کاش آنکھوں کا روزہ ہو کہ میری آنکھیں حرام نہ دیکھیں، کاش زبان کا روزہ ہو کہ میری زبان جھوٹ نہ بولے، کسی کا دل نہ دکھائے، کاش میرے ہاتھ بھی روزے میں ہوں، یہ ہاتھ کسی ظلم کی طرف نہ بڑھیں، کاش میرے پیر بھی روزے والے ہوں، یہ پیر مجھے کسی حرام کے اڈے کی طرف نہ لے جائیں۔ اللہ کرے کہ صرف بھوکا پیاسا نہیں، ہم اپنے پورے جسم کا روزہ رکھیں، اپنے کردار کا روزہ رکھیں، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور سچی بات بتاؤں، روزہ تو بہت سارے لیسن دیتا ہے۔ تقوی کی بات ہو رہی ہے نا، ایکچولی تقوی کی شاندار پریکٹس بھی ہمیں روزہ کرواتا ہے۔ مجھے بتائیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور افطار کا وقت قریب آنے والا ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں پوری دنیا میں، اب دیکھیں تو اربوں لوگ روزہ رکھتے ہیں، کوئی ایک اسلامی بھائی بچہ بچی مجھے بتا دیں، اسلامی بھائی اسلامی بہن کہ جو روزے سے پہلے چپکے سے گھر میں جائے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور کچھ کھانا پینا کھا لے۔ آپ کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ افطار سے پہلے آپ گھر گئے ہوں گے، گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ نے فریج کھولا ہوگا، کوئی ٹھنڈا شربت پڑا ہوا ہے، فروٹ کٹا ہوا ہے، گھر میں پانی کا جگ بھی پڑا ہوا ہے، آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایک ایسا جس نے چپکے سے پانی پی لیا ہو۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا، بھائی کیوں نہیں پیا آپ نے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون دیکھ رہا ہے؟
اللہ دیکھ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. اچھا یہ تو چلے کھانے پینے کی بات ہے. ہم افطار سے پہلے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں, حلق خشک, تھکے ہارے, وضو خانے پر گئے, وضو کر رہے ہیں. جب کلی کرتے ہیں تو ہمارے منہ میں پانی آ چکا ہے. منہ اور حلق میں کتنا فاصلہ ہے؟ 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں ہے. کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا کہ میں نے کلی کر کے پانی کتنا باہر نکالا, کتنا اندر ڈال دیا. تو ایک آدھا گھونٹ پی لو بھائی, کسی کو نہیں پتا چلے گا. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ جواب ذرا بلند آواز سے دو نا. کون دیکھ رہا ہے؟ کمال کی بات ہے. دیکھو روزہ کیسی شاندار پریکٹس کرا رہا ہے. میں اکیلا ہوں, کھا پی اس لیے نہیں رہا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور آپ کو پتا یہی کھانا پینا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے بھی حلال, افطار کا وقت ہو گیا اس کے بعد پھر حلال. صرف اس ٹائم میں نہیں کھا پی رہا. حلال چیزیں تھی, روزے کی وجہ سے بعد میں رک گیا. تو جو رب تمہیں کھاتے پیتے دیکھ رہا ہے وہ حرام کام کرتے نہیں دیکھتا. آپ سوچیں, یہ شاندار, ہم ہر سب جتنے مسلمان ہیں پریکٹس کرتے ہیں رمضان میں, بالکل پکی پریکٹس ہوتی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے نہیں کھاؤں گا. اللہ دیکھ رہا ہے پھر فلم کیوں دیکھتے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے پھر حرام کیوں دیکھتے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ رمضان میں بھی گناہ کر رہے ہیں لوگ, اور رمضان کے بعد تو دھڑلے سے کر رہے ہیں. کیا میرا رب معاذ اللہ تمہیں صرف کھاتے پیتے دیکھ سکتا ہے؟ تمہیں حرام کام کرتے ہوئے, حرام کماتے ہوئے, جھوٹ بولتے ہوئے, کسی پر زیادتی کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا؟ اس وقت کیوں خیال نہیں آتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں پریکٹیکلی تقوی کی پریکٹس کرائی جاتی ہے رمضان میں, تاکہ ہم تگڑے ہو جائیں, ہم روحانی طور پہ مضبوط ہو جائیں. شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے, لیکن جیسی شیطان آزاد ہوتا ہے, جو مسجد صبح و شام بھری رہتی ہے وہ خالی ہو جاتی ہے. جناب پھر گناہوں کے کام شروع ہو جاتے. کیوں؟ ارے ہماری تو پریکٹس کروائی گئی رمضان میں کہ رمضان کے بعد بھی مضبوط رہیں. آئیں اس بار ایسی پکی سچی نیت کر لو کہ انشاءاللہ رمضان کا بھی انتظار نہیں کریں گے. آج سے انشاءاللہ اب نمازوں کی پابندی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. آج سے اب گناہوں کو چھوڑ کر رمضان کا استقبال کرنا ہے نا. آئیے میں بتاتا ہوں وہ رمضان کیسے گزارتے تھے. سبحان اللہ, اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آتا نا, بی بی عائشہ فرماتی ہے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. اچھا کیوں بدلتا تھا؟ کہ خوف خدا, کہ کہیں رمضان میں حق کے بندگی ادا کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ محبوب رب العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کا رنگ بدل جاتا. کیا کبھی ایسا ہوا کہ رمضان میں ہمارے چہرے کا رنگ بدلے, کہ ہم ڈر جائیں کہ یا اللہ رمضان تو مل گیا, کہیں اس کا ادب کر سکوں گا کہ نہیں؟ ٹینشن ہی کسی کو نہیں ہے, فکر ہی کوئی نہیں ہے. نبی پاک کا یہ انداز تھا. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اچھا پھر جو رمضان کی بے حرمتی کرتے ہیں نا, جو رمضان کی راتوں میں گناہ کرتے ہیں, ماذ اللہ رمضان کی قدر نہیں کرتے, وہ بھی ذرا ایک واقعہ سن لیں. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں, اللہ پاک کے آخری نبی رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, قیامت میں ایک نوجوان کو لایا جائے گا, وہ غمگین ہوگا, رو رہا ہوگا, فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں یعنی آئرن راڈ سے اسے ہانک رہے ہوں گے. وہ نوجوان 1000 سال تک الامان الامان پکارتا رہے گا, لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی. پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دو. جبریل امین کا بیان سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کون ہوگا؟ عرض کیا حضور وہ آپ کا ایک امتی ہوگا. فرمایا اس کا گناہ کیا ہوگا؟ اس کا گناہ کیا ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ بدنصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک تو تشریف لایا, مگر توبہ و استغفار کی بجائے ماہ رمضان کو اس نے گناہوں میں گزار دیا. رمضان میں گناہ نہیں کرنے, یہ بات سمجھ لو. آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں بات بڑی سمجھنے والی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, کوئی کہیں بھی گناہ کرے, گناہ ہوتا ہے, غلط ہے, مگر کوئی مکہ پاک میں جا کے گناہ کرے, حدود حرم میں جا کے گناہ کرے, ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے, سزا زیادہ ہو جاتی ہے. آپ کی مسجد کے باہر روڈ پہ کھڑے ہو کے معاذ اللہ کوئی گالی نکالے حرام, لیکن مسجد کے اندر آ کر نکالے, آپ کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کرو اللہ کے گھر میں. تو اسی طرح کچھ مقام کی اہمیت ہوتی ہے, کچھ وقتوں کی اہمیت ہوتی ہے, کچھ مہینوں کی اہمیت ہوتی ہے. رمضان ہمیں بخشوانے آیا ہے. اچھا ایسا تو ہے نہیں کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا میری جناب جتنی بھی گناہوں کی عادتیں وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائیں گی. جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے, جس کی حرام دیکھنے کی عادت ہے, جس کی لڑائی کرنے کی عادت ہے, جس کی معاذ اللہ برے کام کرنے کی عادت ہے, وہ رمضان میں کیسے بچائے گا اپنے آپ کو؟ تو ابھی سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں, پریکٹس شروع کریں اور اپنا ذہن بنا لو. آپ کچھ بھی ہو جائے میں نے انشاءاللہ گناہ نہیں کرنا ہے,
رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. میرا موبائل اگر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے مجھے موبائل نہیں چاہیے, میں بھلے وہ چھوٹا والا موبائل لے لوں یا کم از کم یہ پیجز اور یہ بہت سارے جو سافٹ ویئر اپنے موبائل سے نکال دوں, کیونکہ کہیں میرا موبائل ہی مجھے گناہ نہ کروا دے. مجھے نہیں کھولنا ٹی وی اگر میرے ہاتھ سے ریموٹ ہاتھ میں آتا ہے اور میں کچھ غلط چیز دیکھتا ہوں. مدنی چینل دیکھیں, سبحان اللہ. ہر اس دوستی سے, ہر اس کمپنی سے, ہر اس صحبت سے مجھے بچنا ہے کہ جہاں بیٹھتا ہوں تو غیبتیں ہوتی ہیں, جہاں بیٹھتا ہوں تو جناب گناہ ہوتے ہیں. مجھے نہیں جانا بھائی ایک گناہ اور ایک سال کے اعمال برباد. پتہ چلا لوگ رمضان میں نیکیاں کر کے بخشش پا رہے ہوں اور میں اپنی بری عادتوں کی وجہ سے مار کھاؤں. یہ بہت سخت عذاب ہے. دیکھیں آپ نے سنا نا کہ 1000 سال تک وہ الامان الامان پکارتا رہے گا مگر اس کی پکار نہیں سنی جائے گی. دھارا یہ مہینے میں قدر کرنی ہے. یہ مہینہ میری اور آپ کی بخشش کے لیے آیا ہے. یہ ہمارے اعمال نامے کو بہت زیادہ انشاءاللہ امپروو کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس مہینے کے بارے میں سوچیں. ایک اور انداز میرے آقا کا کیا تھا, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان کا مہینہ تشریف لاتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت پر کمر باندھ لیا کرتے ہیں. نبی پاک عبادت تو ویسے بھی بڑی فرمایا کرتے تھے مگر رمضان میں اسپیشل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ عبادت کرتے, نوافل بڑھا دیتے, ذکر و اذکار بڑھا دیتے, دعائیں بڑھا دیتے. تو ہمیں بھی رمضان میں پلان کرنا ہے کہ میں نے انشاءاللہ تلاوت قرآن کرنی ہے, میں نے رمضان میں اتنے نوافل پڑھنے ہیں, میں نے انشاءاللہ اتنے درود پڑھنے ہیں, میں نے آپ فضول کاموں سے بچنے لگ جائیں, آپ کی ویسے ہی ٹائم میں بڑی برکت ہو جانی ہے. اچھا, رمضان المبارک میں پیارے آقا کا ایک اور انداز, نبی پاک رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. یاد رہے, کچھ لوگ 20 رکعت میں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں, وتر بھی ادا فرماتے, 20 رکعت پوری ادا فرماتے. پیارے آقا نے 20 رکعت تراویح, نبی پاک نے نماز تراویح با جماعت پابندی سے ادا نہ فرمائی, صرف 2 دن ادا کی اور پھر سبحان اللہ ہم پر کتنی بڑی مہربانی کی. آپ فرماتے کہ اگر اس پر پابندی کی گئی تو فرض ہو جانے کا اندیشہ ہے, میری امت کے لیے دشوار ہو جاتی, اس لیے آپ نے جماعت کی پابندی نہ فرمائی. البتہ 20 رکعتیں نبی پاک نے پڑھی اور پھر آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ 20 رکعت نماز تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا. تو آج پوری دنیا میں مسلمان تراویح پڑھتے ہیں مگر وہ لوگ, ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے 3 روزہ تراویح, 5 روزہ تراویح, 7 روزہ تراویح. غلط نہیں ہے یہ, مگر اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو بھی لوگ یہ انتظام کرتے ہیں وہ حافظ صاحب سے بھی کہہ دیں اور حافظ صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ پراپر قرآن پڑھیں. ہم قرآن سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں, کوئی ایوارڈ نہیں چاہیے. اتنا ماشاءاللہ 4 پارے بھی پڑھ رہے ہیں اور 10 بجے فارغ بھی کر رہے ہیں, بڑے اسپیڈ میں پڑھتے ہیں. وہ اسپیڈ میں پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھنے کا ثواب مل بھی رہا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تلاوت کیا ہو رہی ہے. تو یہ کوئی ریس نہیں لگی ہوئی, اللہ کا کلام ہے, اس کے آداب ہیں, اس کی جناب کوئی طریقہ کار ہے, اس کی پروناؤنسیشنز ہیں. بعض اوقات مخارج کی غلطی اور صحیح طریقے سے نہ پڑھنا ثواب کی بجائے گناہ ہوتا ہے. تو پڑھنے والے بھی احتیاط کریں اور ایسی جگہ ہی جا کر پڑھیں کہ جہاں صحیح معنوں میں صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت ہوتی ہو. لیکن اگر کوئی 3 روزہ 5 روزہ 7 روزہ تراویح پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, اگر صحیح تلاوت ہوئی اور آپ کی نماز ہو گئی, اوکے, عاشقان رسول کے ساتھ آپ نے پڑھی, ماشاءاللہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 3 روزہ ختم قرآن کر لیا, 5 روزہ ختم قرآن کر لیا, پورا مہینہ چھٹی ہو گئی. چاند رات تک, جب تک چاند نظر نہیں آتا اس سے پہلے آپ نے روزانہ تراویح پڑھنی ہے. سنت موقدہ ہے. کچھ لوگ سمجھتے تراویح نہیں پڑھی تو کوئی گناہ نہیں ہے. نہیں, تراویح سنت موقدہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنت موقدہ کے ترک کی عادت بنا لینا گناہ ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا آج بیان کے شروع میں, ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں, تو سستی تو کرنی نہیں ہے. 20 رکعتوں کے بعد تراویح کے وتر کے بعد نفل بھی پڑھنے, اللہ کرے سحری میں اٹھے تو تہجد بھی پڑھیں, ہر سجدے پر نیکیاں ہیں. تو ہمیں تو اور عبادت کرنی ہے, نہ کہ عبادت سے جی چرانے کے, دور بھاگنے کے فارمولے اختیار کریں. نبی پاک کا ایک اور بڑا پیارا انداز, جبریل امین پیارے آقا کے پاس آتے نا تو نبی پاک جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے. ہائے ہائے ہائے, ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو تلاوت کرتے ہیں, اچھی بات ہے, مگر یہ دور والی سنت بھی عمل ہونی چاہیے. 2 دوست بیٹھ جائیں, میں پہلے آپ کو قرآن سناتا ہوں پھر آپ سنائیں, اللہ کرے زبانی یاد ہو تو زبانی سنائیں, ورنہ پڑھ کے سنا دیں. گھر میں میاں بیوی کر سکتے ہیں, باپ بیٹا کر سکتے ہیں, بھائی بہن, پردے کے جو بھی معاملات فیملی کے ہیں وہ دیکھ کر اگر گھر میں بھی اپنے ساتھ بیٹھ کر دور کریں اور یاد کریں وہ کیسا منظر ہوگا جب جبریل امین اور نبی پاک قرآن کا دور فرمایا کرتے. اور ایک خاص کام نبی پاک کا یہ ہوتا کہ رمضان میں, ویسے تو میرے آقا سے بڑھ کر سخی کون ہے, مگر رمضان میں میرے آقا خوب سخاوت فرماتے, ہر آنے والے کو عطا فرماتے. راوی لکھتے ہیں ایسی سخاوت ہوتی کہ جیسے تیز آندھی چلتی ہے اس سے زیادہ نبی پاک کی سخاوت جو ہے وہ جاری رہتی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رمضان میں ہم سخاوت کریں, اپنے دسترخوان کو بھی وسیع کریں, اور لوگوں تک بھی جناب جو مسلمان پریشان ہیں ان تک جناب آپ مدد پہنچائیں, یہاں جس سے جتنا بن سکے. ایک بات یاد رکھیے گا, جب بھی بات سخاوت کی آتی ہے نا تو ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جناب یہ تو امیروں کا کام ہے, یہ بھول ہے ہماری.
سخاوت جو ہے نا وہ ایکچولی دل کی غنا کا نام ہے. کوئی بے شک 1 روپیہ دے اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دے, اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کے 1 روپیہ کسی کے لاکھ روپے سے بڑھ جائے. تو اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے. یہ نہ دیکھو میں کتنی کوانٹٹی دے رہا ہوں, مگر آپ یہ سوچ لو کہ اپنی حیثیت کے مطابق میں نے سخاوت کرنی ہے. اور ویسے ہی لوگ بڑے پریشان ہیں, یہ دن ہے سخاوت کرنے کے, کسی کا دسترخوان اچھا کر دیں, کسی کی جناب افطاری سحری اچھی کر دیں, کسی کے بچوں کی عید اچھی کر دیں. ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے کہ بعض اوقات ہم روڈ پر مانگنے والوں کو تو بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں, لیکن گھروں میں لوگ بڑے پریشان ہیں. تو ہمیں سفید پوش لوگوں کو تلاش کر کے, اچھا اب یہ بھی جب کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار سفید پوش کہاں سے ملیں گے؟ بھائی آج کے دور میں جس کی آمدنی 40-50 ہزار سے کم ہے وہ پریشان ہی ہے, وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, اس کا پورا نہیں ہو رہا. اللہ نے اگر کسی کو نوازا ہے تو بن مانگے. ایک بڑا عجیب انداز بھی آج ہو گیا ہے, بھائی کوئی ضرورت ہو تو مانگ لینا. کہاں سے مانگے گا جس نے ساری زندگی جمعے کی نماز پڑھ کے خود ہی کچھ نہ کچھ چندہ دیا تھا, اب اس کے پیسے کم ہو گئے ہیں, وہ کیسے مانگے گا؟ کبھی مانگا ہی نہیں اس نے. آپ کیوں کسی کو مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگ لینا میں دے دوں گا؟ نہیں, مجھے اور آپ کو رب بن مانگے دے رہا ہے. ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہم سے مانگے. ہم خود دیکھ لینا ہمارے ملازمین میں, ہمارے پڑوسیوں میں, ہمارے رشتہ داروں میں جو اس لیول کے لوگ ہیں, اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو بن مانگے دینے کی عادت ڈالیں. خوشی خوشی ان کے گھر پہ سامان بھجوا دیں, راشن بھجوا دیں, کیش بھجوا دیں. ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آپ دیکھیے گا. کبھی زندگی میں وہ نہیں مانگیں گے, وہ قرضہ لے لیں گے, مگر کبھی کسی سے مانگیں گے نہیں, کیونکہ مانگنا ان کو کبھی آیا ہی نہیں. اللہ ان کو کبھی مانگنے کی نوبت میں نہ لائے, اللہ ہمیں بھی نہ لائے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے مولا ساری زندگی دینے والا بنائی رکھنا, کبھی مانگنے کی نوبت نہ آئے. اللہ ہاتھ اوپر والا عطا فرما, کبھی پھیلانے والا ہاتھ عطا نہ فرما. اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے, اللہ کبھی مخلوق کے سامنے یہ نوبت نہ لائے. لیکن ہمیں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کریں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, باتیں تو بڑی ہوئی کہ ماہ رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے, ماہ رمضان میں عبادت کرنی ہے, ماہ رمضان میں تلاوت کرنی ہے, ماہ رمضان کے ایک ایک لمحے کو استعمال کریں. جیسا کہ میں نے کہا کہ افطار کا وقت بڑا مبارک ہے, اس وقت دعائیں کریں. تہجد پڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے رمضان میں. جب بھی سحری کے لیے اٹھیں آپ پہلے وضو کر کے کم از کم 2 رکعت پڑھیں, کچھ دیر دعا کریں, خاص قبولیت کا وقت ہے, اور پھر آپ سحری وغیرہ گھر والے مل کر کر لیں. اور سبحان اللہ, پاکستان میں تو ایک اور بڑی نعمت ہمیں یہ حاصل ہے کہ دعوت اسلامی نے وہ کمال کیا, اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو, کیا شاندار طریقہ دیا ہے کہ جس سے ممکن ہو کہ مجھے رمضان میں گناہ نہیں کرنے. جو یہ چاہتا ہے کہ پورا رمضان میں برکتوں والا پالوں, تو کیا شاندار فارمولہ دیا کہ پورے مہینے کا اعتکاف دعوت اسلامی نے کئی سالوں سے شروع کیا ہوا ہے, اور ہزاروں ہزار اسلامی بھائی دنیا بھر میں پورے مہینے کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اور عالمی مدنی مرکز کے اعتکاف کی تو کیا بات ہے, دنیا کے کتنے ملکوں سے لوگ آتے ہیں, اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی وہاں جلوہ فرما ہوتے ہیں. تو آپ میں سے جن سے بن پڑے زندگی میں کوئی ایک رمضان تو ایسا ہو کہ ہم پورا مہینہ اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں. اور پھر اعتکاف کی تو کیا شان ہے. نبی پاک فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آقا فرماتے ہیں جو ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو آخری عشرے کے اعتکاف کی تو شان ہی نرالی ہے. پورا مہینہ نہیں تو آخری عشرے کا اعتکاف کریں. کیوں کہ ایک رات ہے, ہاں وہ بڑی کمال کی رات ہے. قرآن پاک میں رمضان کا تو ذکر آیا نا, اس رات کے لیے تو پوری سورت آئی ہے, سورہ قدر کے نام سے. ہمارے آقا کتنے مہربان ہیں, یہ نہ فرمایا کہ پورے سال میں کبھی بھی لیلۃ القدر آ جائے, پورا سال ڈھونڈنا پڑتی. یہ بھی نہ فرمایا کہ پورے رمضان میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہے تلاش کرو, پورا مہینہ ڈھونڈنا پڑتا. فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے, اسے تلاش کر لو. حدیث کا مضمون ہے. تو پھر اسی لیے اعتکاف کیا جاتا ہے کہ 10 دن اگر ہم مسجد میں ہیں تو جو بھی رات شب قدر ہوگی وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی. تو ممکن ہو سکے تو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر کے لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل کریں. رب کریم سے پھر دعا ہے, اے مولا ہمیں صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما, پورے روزے رکھنا نصیب فرما, پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما, اور جو بخشے جائیں اے اللہ ان بخشے ہوں کے صدقے ہم گناہگاروں کی بھی بخشش فرما. الحمدللہ ماہ رمضان میں لوگ اپنی زکوٰۃ اپنے عطیات دیتے ہیں. پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں, اور اس کے بعد میری گزارش ہے عاشقان رسول کی عظیم تحریک دعوت اسلامی, وہ تنظیم جس نے دنیا بھر میں کمال کر دکھایا ہے, لاکھوں لاکھ حافظ قرآن اور جناب ناظرہ قرآن پڑھنے والے فارغ کیے. تو اپنی زکوٰۃ میں, اپنے عطیات میں, رمضان میں جو عید کا فطرہ دیں, ان تمام چیزوں میں دعوت اسلامی کو ضرور آپ نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے, اس کا ساتھ دینا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا دل کھول کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.